لحافظون۔ جو بھی اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اس کو بدل دیا جائے گا، جو بھی اس قرآن میں کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا، ملک شام کا بادشاہ بشار الاسد قرآن کو بدلنے چلا تھا، اللہ نے اس کی کرسی بدل دی، بلکہ اس کی رہنے کی جگہ بدل دی۔ ملک شام کے اندر 5 فٹ زمین اس کو نہیں ملے، بلکہ رشیا میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس قرآن کو مٹانے کے لیے انگریز چلا تھا، بھارت کے اندر 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انگریزوں کو بھارت کی زمین سے اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کو مٹانے کے لیے اگر بڑا سے بڑا کوئی طاقت بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی تعلیم جہاں پر ہوگی، قرآن کا درس جہاں پر ہوگا، وہاں پر اس جگہ کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ سونا چاندی قیمتی ہوتی، یہ چیزیں چاندی بھی قیمتی اور سونا بھی قیمتی۔ آدمی جب کسی الماری میں رکھتا ہے تو سونے چاندی کے صدقے میں بدولت اس الماری کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جس صندوق میں پیسے رکھتے ہیں اس صندوق کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن جس سینے میں ہوگا اللہ اس سینے کی بھی حفاظت کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیو، آج کے اس پرفتن دور میں ان مدرسوں کا وجود فرض عین ہے، فرض عین۔ جیسے نماز فرض عین ہے، اقیم الصلاۃ تو افر صلاح 5 ٹائمز اے ڈے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا امت مسلمہ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی قرآن کی تعلیم کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے تعلیمی اداروں کا باقی رکھنا ضروری ہے۔ مدرسہ نہیں ہوگا تو حافظ صاحب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب حافظ صاحب نہیں ہوں گے، مولانا صاحب نہیں ہوں گے تو قرآن کا درس کون کرے گا؟ قرآن پڑھ کر کون سنائے گا؟ کچھ دنوں کے بعد میں ہنومان چالیسا کو لوگ سورہ فاتحہ ماننے لگ جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی لیکن اس کا 10 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، گویا 10 نیکی آپ بول سکتے۔ سورہ فاتحہ۔ ہنومان چالیسا کیا ہے؟ جے ہنومان۔ سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے، پھر آگے چل کر دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، دا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، اس دن کا وہ مالک ہے۔ اس دن اللہ مالک ہوگا، اللہ ہی مالک ہوگا اس دن، اور کسی کی نہیں چلے گی وہاں، کسی کی بھی نہیں۔ مسٹر یوگی، مسٹر موڈی، مسٹر ٹرمپ سب نفسی نفسی، فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ ان نالائقوں کے لیے تو یہی ہے، نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں امریکہ کا، یونائٹڈ نیشن کا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، دنیا کا سپر پاور، دنیا کا سب سے بڑا مہان طاقتور بیٹھتے ہوں، نہیں چلے گا۔ کل قیامت میں رب کہے گا حشر کے میدان میں، لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی حکومت؟ آج کا سپریم کورٹ، آج کا چیف جسٹس کون؟ بتا ڈونلڈ ٹرمپ، بتا اسرائیل کا ظالم 2 لاکھ معصوم نہتے لوگوں کا خون بہانے والا، بتا آج کس کے پاس
طاقت ہے، بتا حکومت کس کی؟ لمن الملک اليوم، چاروں طرف سناٹا، خاموش، کوئی نہیں بولے گا. آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک ہی ذات اللہ کی حکومت ہوگی. اسی لیے کہا گیا مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد. ترتیب میں ایسا بھی ہو سکتا تھا نعبد ایاک، ایاک کا مطلب تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یہ ترجمہ ہوگا، یہی ترجمہ ہوگا. اگر آپ کہیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. مفعول کو مقدم کیا ہے، حصر کا معنی دیتا ہے، گرامر کا قاعدہ، عربی کا قاعدہ. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دعا ہے، تعریف ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حصر ہے، تیری ہی، کسی اور کی نہیں. ابھی میں تریپورہ گیا تھا 2 روز پہلے، وہاں پہ تھا تو وہاں پر بات آئی تھی کہ شرک یہاں پر بہت ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر پہ جا کر، یہ تو بہت پرانی بیماری ہے مسلمانوں کی، قبر پر بھی کوئی، کچھ لوگ تو اب ایسے پیدا ہو گئے کہ اب تو چونکہ قبر بنا کر پیری مریدی ایسا چل رہا ہے کہ آج کل بڑے بڑے قبر کے جو کیا نام ہے، مزارات کے جو متولی ہوتے ہیں، وہ لوگ پرائیویٹ جیٹ پہ سفر کرتے، ہوائی جہاز پہ، ہیلی کاپٹر پہ. آمدنی بہت ہوتی. جاہل اور ناخواندہ طبقے کے لوگ جاتے ہیں، 500-2000 روپے چندہ وہاں پر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے، ہماری بیماری ختم ہوگی، ہم کو اولاد نہیں ہے تو اولاد ملیں گی. اس طرح کی اندھ بھکتی کرتے ہیں، ان کے موج ہے جناب. اس طرح کی جہالت ہے اور بہت چلنا ہے. بہت سے جگہوں پہ تو ایسا کہ کوئی پیر نہیں ملتا ہے تو گدھے کو مار کر دفن کر دیتے ہیں، اس کو مزار بنا دیتے ہیں اور نام رکھ دیتے کیا، گدھے شاہ. بہت سے جگہ پر دیکھو، گھوڑے شاہ. یہ جہالت ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے سر جھکے گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکے گا. اللہ کا جو ولی ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس میں کوئی سروکار نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ کا قرآن کہتا، بلکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا احترام، اور اللہ جس کو ولایت مل جائے، جو اللہ کا ولی بن جائے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ آؤ میں مروں گا تو میرے قبر پر تم ایک دم چادر چڑھاؤ اور ایک دم سجدے کرو. اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو غلط. کیا فرق رہ جائے گا ایک مسلمان میں، ایک ہندو میں؟ ہندو مورتی بنا کر پوجا کرتا ہے، اور آپ انسانی باڈی، وہ بھی ایک مورتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی تھی، مجسمہ بنایا گیا تھا عناصر اربعہ سے، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے، کھنکھناتی بھی مٹی سے ان کی ایک مورتی بنائی گئی تھی، مجسمہ. تب اس میں روح پھونکی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی اس میں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں ان کو بڑا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے سے. ورنہ فرشتے کہتے کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ ان سے بہتر میں ہوں، ہم نوری مخلوق ہیں، یہ مٹی کا آپ نے کیوں بنا دیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان نے کہا کہ ہمیں آگ سے بنایا، ہماری زیادہ ہوا ہے، اس کو مٹی سے بنایا. کہا کہ نہیں، اس کو جو چیز ہے، جو چیز دی گئی وہ تمہارے اندر نہیں ہے، وہ یہ ہے اس کے اندر گیان ہے، نالج ہے، اور گیان اور نالج جہاں آ جائے اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اگر علم آ جائے، ان کے اندر تعلیم آ جائے، گیان آ جائے اللہ کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، تو ان کا مقام و مرتبہ اور مومن کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا. تو مجسمہ بنایا تھا. اب اگر کوئی آدمی کسی انسان کی باڈی جب ختم ہو، مر جائے، جب روح نکل جائے، آتما نکل جائے اس سے، وہ انسان ڈیڈ باڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، وہ خود محتاج ہے. اس کو اگر ایک نیکی کی ضرورت ہے تو وہ خود چلا رہا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایک نیکی دو.
وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ ویدوں میں کہا گیا اندنتمہ پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتوبھوی ایویوتی تموگی سمبھوتی آمرتہ۔ بے وقوف وہ انسان اندھکار میں ہے، وہ انسان جو ہوا کو، آگ کو، پانی کو، مٹی کو خدا مانتا ہے، یا ان ہوا، آگ، پانی، مٹی کے ذریعے سے کسی مجسمے کو خدا مانتا ہے، وہ انسان نرک میں ہے، اندھکار میں ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرو گے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرو گے، کسی اور سے مدد طلب کرو گے، کسی اور کے در پر جا کر اپنی منتیں مانو گے، کسی اور سے دعائیں مانگو گے، کسی اور سے درخواست کرو گے، گزارش کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں تم مجرم، تم مشرک، بھلے ہی تم بڑے نمازی ہو، بھلے ہی تم حاجی صاحب ہو، بھلے ہی آپ زکوٰۃ دیتے ہو، بھلے ہی آپ 30 دن کے روزے رکھتے ہو پابندی کے ساتھ میں، بھلے ہی آپ تہجد گزار ہو، بھلے ہی آپ حافظ قرآن ہو، بھلے ہی اگر آپ عالم دین بھی ہو، لیکن اگر آپ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہے، عقیدے کے اندر اگر آمیزش ہے، ملاوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ کرتا ہے، تو آپ کے سارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں all thing will be destroyed، سب ختم۔ عقیدہ اگر ڈھنگ کا نہیں ہے تو سب ختم، ورنہ آج تو سب سے بڑا دعوے دار جنت کا یوگی جی، اسی لیے وہ تو سب سے زیادہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گائے کو سمان دیتے ہیں۔ گائے کے اندر کہا جاتا ہے کہ 33 کروڑ دیوتا واس کرتے گائے میں۔ وہ گائے کی اماں جس کو ہم لوگ ذبح کر کے کھاتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق یوگی جی جنت نہیں جائیں گے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن کے عقیدے کے مطابق جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، شرط ہے من قال لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ضروری ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک کا آستھا ضروری ہے، اللہ کے احکامات کو ان پر بھی آستھا ضروری ہے، اللہ کے نبی کو آخری ماننا یہ بھی ضروری، قیامت کو ماننا یہ بھی ضروری، قرآن کو ماننا یہ بھی ضروری، فرشتوں کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، ضروری آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ عقیدے ہونے ضروری ہیں، جنت نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے عقیدے میں ذرہ برابر یہیں پر گڑبڑی ہوئی ہے، ایاک نعبد کے بجائے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ آمیزش آ گئی کہ نہیں تھوڑا تھوڑا کسی اور کا بھی کر لیا کرتے ہیں، تو عقیدہ میں گڑبڑی ہے، اور جب عقیدہ ڈھنگ کا نہیں تو آدمی مومن ہے، مومن نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ دوسرے گناہ کو، آپ نماز چھوڑ دیجئے، کبھی اللہ سے روئیے کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہم سے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یا اگر آپ نے خدا نخواستہ کبھی نہیں بھی معافی مانگی، آپ کو احساس نہیں ہوا، لیکن اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے علاوہ آدمی زنا کر لے، آدمی روزہ چھوڑ دے، آدمی زکوٰۃ نہ دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنا بڑا پاپ۔ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ ڈیلی جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہی چیز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے دیکھیں کیا ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدینا ہماری رہنمائی فرما، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، اے اللہ ہماری ہمیشہ گائیڈ لائن کیجئے، میں سیدھا راستہ بتلاتے رہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلائیے، ہمیں بتائیے جن پر آپ کی نعمتوں کی بارشیں ہوئی ہے، جن پر آپ کا رحم و کرم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک دعا ہے دونوں میں، آگے دیکھیں آگے بھی دعا ہے،
غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، یعنی یہودی مغضوب علیہم اللہ کا غضب نازل ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم عاد و سمود، قوم لوط، اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا۔ سب سے زیادہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، بنی اسرائیل کو چھوڑ دی، گنجائش دی، رسی میں ڈھیل دیا، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے خلاف ورزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے اور